السلام علیکم سامعین 24 رجب المرجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے 15 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے ہریانہ کی مدینہ مسجد فرقہ پرستوں کے نشانے پر۔ دراصل 24 گھنٹے پہلے ضلع سونی پت کے گاؤں رسوئی کی مدینہ مسجد میں منیش نام کا نوجوان آیا جس کا تعلق RSS سے بتایا جاتا ہے۔ وہاں امام صاحب اس وقت نہیں تھے۔ منیش نے لوگوں سے کہا کہ مسجد غیر قانونی بنی ہوئی ہے، یہاں ہر جمعے کے دن غلط کام ہوتا ہے اور یہ سب برداشت نہیں ہوگا۔ منیش نے لوگوں کو دھمکایا اور ڈرایا اور ماحول غلط کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد حلقے کے لوگوں نے، گاؤں والوں نے BJP کے ممبر اسمبلی موہن لال سے رابطہ کیا۔ موہن لال نے منیش کو کہا کہ مسجد یہ خیر کا اڈا ہے، امن کا گہوارہ ہے، یہاں امن و شانتی کا ماحول رہتا ہے، ہر سال یہاں امن کے شانتی کے پروگرام ہوتے ہیں، یہاں کوئی غلط کام کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ پھر بھی اہل محلہ نے سب نے مل کر تھانہ کنڈلی میں درخواست دی ہے اور اس کے اگر قصوروار پایا جاتا ہے تو سزا کا مطالبہ کیا ہے، کارروائی کی مانگ کی ہے۔ یہ تھانہ کی درخواست ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ درخواست تھانہ میں دی گئی ہے۔ وہاں کے امام قاری نسیم قاسمی نے اس نامہ نگار کو بتایا کہ یہاں ایک درگاہ ہے جو بہت پرانی ہے، یہاں لوگ ہندو مسلم ہر جمعرات کو سبھی لوگ آتے ہیں اور یہ مسجد لگ بھگ 30-35 سال پرانی ہے، یہاں کبھی کوئی ایسا جھگڑا سرے سے ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ آدمی میری غیر موجودگی میں آیا تھا اور لوگوں کو کچھ غلط کہہ کر چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اس کا علاج کر رہے ہیں اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کا بائیکاٹ کیا جائے۔ مسجد کی تصاویر بھی ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں یہ وہی مسجد ہے۔ جب آپ اگر ہریانہ سے جاتے ہیں، دہلی میں آپ داخل ہوتے ہیں یا آپ دہلی سے آتے ہیں ہریانہ میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بائی پاس پر ایک مسجد روڈ پر پڑتی ہے، گاؤں رسوئی ہے جو بہال گڑھ اور ہریانہ بائی پاس کے درمیان میں ہے اور روڈ پر ہی یہ مسجد ہے جس کا نام ہے مدینہ مسجد۔ چند تصاویر ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ کا اگر کسی کا جہاں تک جس کی رسائی ہو وہ اس آدمی کا پوری طور پر بائیکاٹ کریں۔ بتا دیں کہ یہی وہی مسجد ہے جہاں کئی سال پہلے ماہ مبارک میں اعتکاف میں بیٹھے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو ایک بار اور ایسا ہو چکا کہ یہاں کچھ نقصان ہو چکا ہے، تو اس فرقہ پرست کو پکڑ کر اور پولیس کو گرفتار کرنا چاہیے اور اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کہیں وہ ان کاموں